السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو درخشا اکیڈمی میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کرے اور لائک کرے اور شیئر کرنا نہ بھولے، کیونکہ اس ویڈیو میں تمام کلاسز کے اردو گرامر پڑھا رہے ہیں جو بالکل ابتدائی درجے کے ہیں، جو شروعات کے ہیں۔ انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اس سننے پڑھنے میں اور ویڈیو دیکھنے میں، اور لوگوں تک شیئر کریں۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ قواعد۔ کیا ہے؟ قواعد۔ قاعدہ کی جمع قواعد ہے، قاعدہ کی جمع قواعد، سمجھ گئے؟ قاعدہ کو کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں گرامر کہتے ہیں اور ہندی میں ویاکرن کہتے ہیں۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ قواعد کہتے ہیں کس کو؟ تو کسی زبان کو صحیح بولنے لکھنے کے طور طریقے اور اصول و قاعدہ کو قواعد کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ کسی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے طور طریقے اور اصول و قاعدہ کو قواعد کہتے ہیں۔ پھر آگے آپ کا اردو قواعد کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا؟ کیا؟ اردو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ تو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم عروض، علم بلاغت۔ سمجھ میں آ گیا کہ کتنے 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ پھر آگے آپ کا علم ہجا۔ علم ہجا کسے کہتے ہیں؟ علم ہجا کسے کہتے تھے؟ اردو قواعد کے حصے میں، کیا اردو قواعد کے علم ہجا اس حصے میں حروف تہجی اور ان کے اعراب، حرکات، سکنات، مخرج وغیرہ کی جانکاری دی جائے گی۔ یعنی علم ہجا میں حروف تہجی کے بارے میں بتائیں گے، اعراب کے بارے میں بتائیں گے، حرکات کے بارے میں بتائیں گے، سکنات کے بارے میں، مخرج کے بارے میں بتائیں گے۔ پھر آگے دیکھیے، آگے حروف تہجی، کہ نا اوپر حروف تہجی کیا آتا ہے؟ تو حروف تہجی آ گیا۔ حروف کسی زبان کے وہ حروف ہوتے ہیں جن سے الفاظ اور جملے بنتے ہیں، یعنی کسی زبان مطلب لینگویج، بھاشا، کسی زبان کے وہ حروف ہوتے ہیں جن سے الفاظ اور جملے بنتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، ایک ہوتا ہے حرف، کیا الف ابا، یہ حرف ہو گیا، یہ بھی حرف ہو، دونوں کے ملا دیتے کیا اب ہو گیا، اب کیا ایک لفظ بن گیا۔ اب لفظ کیا ایک جملے بن جاتے ہیں، سینٹینس بن جاتے ہیں، ٹھیک، سمجھ گئے؟ اس میں آپ کہتے ہیں حروف تہجی۔ اب حروف تہجی کے کل تعداد کتنے ہیں؟ حروف تہجی کی کل تعداد 51 ہے۔ حروف تہجی کل تعداد کتنے ہیں؟ 51 ہے۔ حروف تہجی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مفرد، کیا؟ ایک ہوتے ہیں مفرد، ایک ہوتا ہے مرکب، سمجھ گئے؟ حروف تہجی کے 2 طرح کے ہیں، مفرد، مرکب۔ چلیے تو آگے انشاءاللہ بتا رہے ہیں آپ کو، دیکھیے یہ جن میں 36 حروف کیا ہے؟ مفرد ہے، 36 کیا ہے؟ مفرد ہے، اور مرکب کیا ہے؟ 15 ہے۔ مفرد ہوا الف با، اور مرکب کیا ہو گیا؟ بے جوڑ ہے برابر، یہ کیا مرکب ہو گئے، سمجھ گئے؟ اس کے دو لفظ مل کے مرکب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے تعداد کتنے؟ مرکب 15 ہیں، مفرد کی تعداد کتنے؟ 36 ہے۔ چلیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مفرد حروف کے ہیں، تو یہ مفرد 36 ہیں، جو الف بے پے ٹے سے لے کے یا تک یہ اور کیا مفرد 36 حروف ہیں۔ پھر آگے دیکھیے آپ حروف مرکب، حروف مرکب کہنا 15 ہے، یہ کیا 15 یہاں سے لے کے با ف تھ بھ ف تھ جھ دھ وغیرہ نہ تک ہے، یہ کیا 15 ہے۔ تو آگے دیکھیے آپ کر رہے ہیں، اردو زبان میں عربی، فارسی اور ہندی تینوں زبان شامل ہے۔ کیا ہے؟ اردو زبان میں کیا ہے؟ عربی، فارسی، ہندی تینوں زبان مطلب لینگویج، بھاشا کیا شامل ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کیا خالص فارسی حروف کتنے؟ خالص جو فارسی ہوتے ہیں وہ 4 ہے، پے چے زے گاف، یہ کیا ہے؟ خالص فارسی حروف ہے۔ اور پھر آگے خالص ہندی حروف کتنے ہیں؟ تو ٹے ڈال رے، اب مذکور اوپر 15، مذکور اوپر 15 کا مطلب 15 یہ، اب کیا یہ 15 یہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ 3 یہ ہے، 3 یہ ہے، تو کتنا کل 18 ہو گئے، 18 حروف ہیں، کتنے ہیں؟ 18 ہیں۔ خالص ہندی حروف کتنے ہیں؟ 18 ہیں۔ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب آگے دیکھیے، آگے جو بتانے والے ہیں، دیکھیے حروف معجمہ یا منقوط، حروف معجمہ یا منقوط وہ حروف جن پر نقطہ ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ حروف معجمہ یا منقوط، معجمہ کہیے یا منقوط کہیے، دونوں سیم چیز ہے، کہ وہ حروف جن پر کیا ہے؟ نقطہ ہوتے ہیں، جیسے تے چے سے وغیرہ، کیا ان پہ نقطہ ہے، ان کو حروف منقوط کہیں یا حروف معجمہ کہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر حروف محملہ یا غیر منقوط، حروف محملہ
یا غیر منقوط وہ حروف جن پر نقطہ نہیں ہوتے، جن پر بندی نہیں ہوتے، جیسے کاف لام میم وغیرہ، سمجھے؟ اس کو مہملہ بھی کہتے ہیں، غیر منقوط بھی کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا یہاں تک کہ آپ کو؟ پھر آگے دیکھیے آپ حروف موحد. موحد یعنی واحد سے بنا ہے. موحد، واحد سے کیا؟ موحد مانے ایک، موحد ایک. وہ حروف جن پر ایک نقطہ آتے، صرف جن پر ایک نقطہ آتے، جیسے بے. ٹھیک ہے؟ پھر آگے دیکھیے آپ حروف مثنیٰ. اسنان سے مثنیٰ بنائے. وہ حروف جن پر دو نقطے ہوتے ہیں، وہ حروف جن پر دو نقطے ہوتے ہیں، جیسے تے کاف، سمجھے؟ کاف تے، جن پر دو نقطے ہوتے ہیں. پھر آگے دیکھیے آپ حروف مثلثہ. سلاد سے بنا ہے مثلثہ. وہ حروف ہیں جن کے تین نقطے ہوتے ہیں، جن کے تین نقطے. وہ حروف جن کے چاہے اوپر ہو چاہے نیچے ہو، یہ نہیں ڈیفائن کرتے ہیں. جن پہ تین نقطے ہیں تو وہ کیا؟ مثلثہ کہلاتے ہیں. جیسے سے ہو گیا، چھ ہو گیا وغیرہ. سمجھے؟ یہاں تک آپ لوگ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. پھر آگے دیکھیے کیا حروف فوقانی. کیا ہے حروف فوق؟ فوق کے معنی آتے کیا؟ اوپر. فوق کے معنی فوق کے معنی اوپر. کیا؟ اوپر. تو حروف فوقانی وہ حروف ہیں جن کے اوپر نقطے ہوتے ہیں. حروف فوقانی وہ حروف ہیں جن کے اوپر نقطے ہوتے ہیں. اوپر کیا؟ جیسے تے ہو گیا، سے ہو گیا، چاہے ایک ہو چاہے دو ہو چاہے تین ہو، اسے مطلب محض نہیں ہے. فوقانی، فوق کا معنی اوپر. جسے آدھا حروف تحتانی. تحت کا معنی کیا؟ نیچے. تحت کے معنی نیچے. تحت کے معنی نیچے. وہ حروف جن کے نیچے بندی ہوتے ہیں. سمجھے؟ وہ حروف جن کے نیچے بندی ہوتے ہیں. وہ حروف جن کے نیچے بندی ہوتے ہیں تحت. جیسے کیا ہو گیا آپ کا؟ بے، پے، اس کو حروف تحتانی بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ پھر آگے ہے حروف علت. حروف علت کیا ہے؟ وہ حروف ہے جو تلفظ میں تقریباً ہر حرف کے اندر ہے، ہر لفظ کے اندر ہے، ہر سب ورڈ کے لفظ کے اندر ہے. اس کو حروف علت کہتے ہیں. جیسے الف، واو، یا. ٹھیک ہے؟ حروف علت کتنے ہیں؟ تین. حروف علت کتنے ہیں؟ تین ہے. جیسے انگریزی میں ویولس ہیں، اس کو کیا ویولس کو کیا بولتے ہیں؟ حروف علت. اردو میں بولتے ہیں حروف علت. سمجھ گئے؟ پھر آگے دیکھیے آگے کیا آپ کا حروف صحیحہ. کیا؟ حروف صحیحہ یا حروف علت کے علاوہ تمام حروف صحیحہ کہتے ہیں، جس کونسوننٹ ہوگا انگریزی میں. حروف صحیحہ وہ حروف ہیں حروف علت کے علاوہ تمام حروف صحیحہ ہیں. صحیحہ ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ پھر آگے ہے حروف شمسی. کیا ہے؟ حروف شمسی جن حروف پر الف لام ہو پڑھا نہ جائے. جن حروف پر الف لام ہو پڑھا نہ جائے اس کو حروف شمسی کہتے ہیں. جیسے عبدالصمد، عبدالسلام. دیکھیے کیا عبدالصمد لکھا ہے، عبدالصمد، لیکن الف لام پڑھا نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ الف لام پڑھا نہیں جاتا ہے، اسی حروف شمسی کہتے ہیں. الف لام تو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے اس کو کیا حروف شمسی کہتے ہیں. جی عبدالسلام دیکھیے یہاں ہے الف لام لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ عبدالسلام دیکھیے یہ ہے الف لام لکھے لیکن پڑھا نہیں جاتا عبدالسلام، اس کو حروف شمسی کہتے ہیں. سمجھ آ گیا آپ؟ حروف شمسی کی کل تعداد کتنے ہیں؟ حروف شمسی کی کل تعداد 14 ہیں. 14 ہے. کیا 14 ہے؟ یہ تے، سے، دال، زال، رے، زے، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون وغیرہ حروف شمسی ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ پھر آگے ہے حروف قمری. کیا ہے؟ حروف قمری جن حروف پر الف لام آئے اور پڑھا بھی جائے. یہاں حروف قمری کیا ہے؟ جن حروف پر الف لام بھی آئے اور پڑھا بھی جائے. جیسے عبدالاحد، عبدالعلیم، شق القمر. دیکھیے الف لام بھی ہے پڑھا بھی جاتا ہے. سمجھیے؟ جیسے کیا عبدالاحد، عبدالاحد الف لام بھی آیا پڑھا بھی جاتا ہے. اس کے حروف قمری کہتے ہیں. حروف قمری کی تعداد کتنے ہیں؟ حروف قمری کی تعداد آپ کے ہیں 14 ہیں. حروف قمری کی تعداد کتنے ہیں؟ 14. حروف شمسی کی بھی تعداد 14 ہے اور حروف قمری کی بھی تعداد کتنے ہیں؟ 14 ہیں. اور کون کون ہے؟ تو بے، جیم، ہے، خ، عین، غین، فا، کاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا وغیرہ. یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ پھر آگے دیکھیے حرکت. حرکت کیا ہے؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. کیا ہے؟ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. سمجھے؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. یعنی حرکت کی جمع حرکات. حرکت کی جمع حرکت.
حرکات. سمجھ حرکت کے جہاں حرکات, سمجھ زبر زیر پیش کیا کہتے ہیں, حرکت کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں اب دوسرے میں آ گیا متحرک, جس حروف پر حرکت ہو, جس حرف پر حرکت اس کیا بولتے ہیں متحرک. جیسے کیا ہے جیم ہے, جیم دکھا لیا اسی وقت زبر دے دیتے کیا ہے متحرک ہے, جیم کیا متحرک ہے. جس حرف پر حرکت, حرکت کا زبر زیر پیش کو, جس حرف پر حرکت اس کا کہتے ہیں متحرک کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا. پھر آگے ہے آپ کا فتحہ. فتحہ زبر کو کہتے ہیں کیا, فتحہ زبر کو کہتے ہیں, فتحہ زبر کہتے ہیں. جیسے مفتوح اور جس کے پاس زبر, فتحہ زبر کہتے ہیں. نیچے آ گیا دیکھیے آپ کو مفتوح, کیا مفتوح جس حرف پر زبر ہو, مفتوح جس حرف پر زبر ہو. جیسے کیا جیم کیا ہے اوپر زبر ہے مفتوح ہو گیا. فتحہ زبر کو, فتحہ سے مفتوح بن گیا, فتحہ سے مفتوح بن گیا جس پر زبر ہو, دال زبر دا. سمجھیے. اسی طرح آپ کے نیچے کیا ہے کسرہ. کسرہ کیا کہتے ہیں زیر کو, کسرہ کیا زیر کو کہتے ہیں, کسرہ کیا زیر. اسی سے مکسور, وہ حرف جس کے نیچے زیر ہو, وہ حرف مکسور جس حرف کے نیچے زیر ہو. جیسے بے ہے تو بیچ کے نیچے زیر دیتے, بے زیر بھی مکسور. کسرہ سے مکسور بنا ہے. سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر آگے کیا ہے ضمہ, کیا ہے ضمہ. ضمہ پیش کو کہتے ہیں, کیا ضمہ پیش کو کہتے ہیں, ضمہ کیا پیش کو کہتے ہیں. ضمہ کیا اسی سے مضموم بنا, جس حرف کے اوپر پیش ہو, جس حرف کے اوپر پیش ہو اس کا مضموم بنے. جیسے بے ہے, بے کے اوپر پیش ہے, بے پسبو ہے مضموم ہو گیا, ہے ضمہ سے مضموم. اسی طرح کیا ہے سکون. سکون یا جزم کو, جزم کو سکون کیا ہے جزم کو, اس کی نشانی ہے سکون کیا جزم کا, یہ کیا یہ جزم کی نشانی ہے. ساکن, جس ساکن یا مجزوم جس حرف پر جزم ہو, جس حرف پر جزم ہو. کیا ہے بے ہے تو بے کو جزم ہے. جیسے الف زبر, الف بے زبر تو بے کیا ساکن ہے, بے مجزوم ہے. سمجھ میں آ گیا آپ کو. سکون جزم کسے کہتے ہیں, ساکن مجزوم کسے جس حرف پر جزم ہو. پھر آگے ہے تشدید. تشدید ایک حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تشدید کیا ایک حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے, اسی کو کیا کہتے ہیں ایک مشدد. تشدید سے کیا مشدد, جس حرف پر تشدید ہو. تشدید کی نشانی یہ ہے جس حرف پر مشدد ہو. جیسے کیا الف ہے با ہے تو با کے اوپر مشدد ہے, تو کیا ابا دو مرتبہ پڑھے گا نا تو مشدد, وہ حرف جس پر تشدید ہو, حرف جس پر تشدید ہو. آگے سمجھ میں آئے کہ آگے دیکھیے کیا ہے بالکل ابتدائی درجے کے, دھیان سے پڑھیے گا, بہت اہم چیز بتا رہا ہوں. پھر آگے کیا تنوین. دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا بولتے ہیں تنوین کہتے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا بولتے ہیں تنوین کہتے ہیں. تنوین, تنوین سے کیا بنا ہے منون. منون جس حرف پر تنوین ہو, جس حرف پر تنوین ہو. جیسے کیا ہے جیم ہے تو جیم کا یہ کیا جیم کیا منون ہو گیا ہے جس حرف پر تنوین ہو. آگے سمجھ میں آ گیا آپ کو. پھر آگے دیکھیے آگے کیا وقف. کیا وقف حروف ساکن کے بعد اعراب نہ, حروف ساکن ساکن بتا دیجیے اعراب نہ. جیسے دوست گوشت, دیکھیے دوست گوشت میں حروف ساکن کے بعد اعراب نہ. اگر ہجا لگائیں گے دلوا پس دو ہے سین ساکن معکوف کہ حروف ساکن کے بعد کیا حروف ساکن واو ہو گیا آپ کا. حروف ساکن کے بعد کیا اعراب نہ ہے. حروف ساکن کے بعد سین کے اوپر کوئی اعراب نہیں, زبر زیر پیش کوئی نہیں, اس کو کیا ہے وقف کہتے ہیں. حروف ساکن کے بعد اعراب نہیں ہوگا. ہجا لگائیں گے تو بہت آسان سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگ. دلافس دو سین ساکن تے معکوف دوست, اس لیے گوشت. گفافس گو سین ساکن تے معکوف گوشت. سمجھ وقف سمجھ میں آ گیا آپ کو. پھر آگے دیکھو مد. دیکھیے کیا ہے مد ہے آپ کے یہاں. مد ایک الف کو دوسرے الف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے مد. اس کے بعد الف جیسے آم, کیا آم مد مد ہے نا, اس کو مد نشان یہی ہے. ایک الف کو دوسرے الف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے آم, اس کو مد کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا. پھر آ گیا حروف تہجی. حروف تہجی کو منہ سے بولنے کے چار مقام ہیں, ان کو مخرج کہتے ہیں. مخرج کی جمع مخارج. حروف تہجی بتا دیں حروف تہجی میں کیا کیا آتے ہیں تو یہی بتا رہا ہوں. حروف تہجی کو منہ سے بولنے کے چار جگہ ہے, ان کو مخرج کہا جاتا ہے. مخرج کی جمع مخارج. مخرج کی جمع مخارج. نہیں ہے تو پہلے کیا ہے آپ کا مخرج میں
حروف حلقی وہ حروف جو حلق سے نکلتے ہیں، وہ حروف جو حلق سے نکلتے ہیں، جیسے الف ہا خا یہ کیا حلق سے نکلتے ہیں۔ دوسرے میں کیا حروف خنکی، کیا حروف خنکی وہ حروف جو تالو سے بولے جاتے ہیں، تالو بیچ زبان کا اوپر جو حصہ ہوتا ہے اس کو تالو بولتے ہیں، جیم چے دال زال شین سوا زا، سمجھے، حروف خنکی کہتے ہیں۔ پھر تیسرے پہ حروف اسنانی، حروف اسنانی جو دانت کو بولتے ہیں، حروف سن کے جمع اسنان ہوتے ہیں، جو حروف دانت سے نکلتے ہیں اس کو اسنانی کہتے ہیں، تے سے دال سین سوا تا، نہیں۔ چوتھے پہ حروف شفوی جو حروف لب سے نکلتے ہیں، جو حروف لب سے نکلتے ہیں اس کو حروف شفوی، بے پے فے میم دال، جو کیا شف کے معنی ہونٹ کہتے ہیں، ہونٹ، شف معنی ہونٹ، جو ہونٹ سے نکلتے ہیں، سمجھے۔ حروف تہجی کو منہ سے بولنے کے کتنا مقام ہے؟ 4 مقام ہے۔ حروف حلقی کیا ہے؟ حروف حلقی، حروف خنکی، حروف اسنانی، حروف شفوی، سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھیے آواز اختلاف، آواز میں اختلاف چینجنگ کیا تھا؟ فونیٹک میں چینج کہ اعراب کے لحاظ سے حروف کے متعدد قسمیں تقسیم کی جاتی ہے، اعراب کے لحاظ سے حروف کی متعدد قسمیں تقسیم کی جاتی ہے۔ پہلا ہے الف کی 2 قسمیں، الف کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، الف کی 2 قسمیں ہیں، الف ممدودہ، الف مقصورہ۔ الف ممدودہ کے جو الف کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، اس کا الف ممدودہ کا جو الف کھینچ کر پڑھی جاتی ہے الف ممدودہ، جیسے عام آپ، سمجھ آئے؟ الف مقصورہ جو الف کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی ہے، جیسے آذان عیسیٰ، سمجھے، جیسے آذان عیسیٰ، نہیں۔ اب ہے کہ نون، نون کی کتنی قسمیں ہیں؟ نون کی بھی 2 قسمیں ہیں، کیا ہے نون کی؟ نون ظاہر، کیا دوسرے کیا ہے؟ نون گنہ ہے۔ نون ظاہر جو نون صاف پڑھا جائے، جو نون کو بالکل صاف صاف پڑھا جائے، جیسے کان جان ہے، جان اکان۔ اس طرح کیا ہے نون گنہ جو ناک سے پڑھا جائے، جیسے رنج وہاں کہاں، بیچ میں آئے گا تو گنہ نون بندی دیں گے تو صد میں آئے گا بندی نہیں ہوگا، نقطہ نہیں ہوگا، جیسے کیا ہے رنج میں ہے وہاں کہاں، جیسے دیکھیے کیا ہوں گے، بیچ میں ملا کے لکھیں تو بندی آیا، اور الگ لکھیں گے تو ہوں گے، نون گنہ، سمجھ آ گیا؟ پھر آگے ہے کتنی ہیں؟ واو، واو کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، واو کی 3 قسمیں، واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ، کیا ہے؟ واو معدولہ۔ تو واو معروف جو واو کھینچ کا پڑھا جائے، جو واو کھینچ کا پڑھا جائے، جیسے نور، خوب، ٹھیک ہے۔ واو مجہول جس واو کو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، زور شور، کھینچے تو زور و شور ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جو کھینچ کر نہ پڑھے اس کو مجہول کہتے ہیں، سمجھے۔ واو معدولہ جس واو کو تو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے، لکھا تو جائے معدولہ پڑھا جائے، جیسے خود، خواب، لکھا ہے کیا ہے؟ خود، لکھا ہے خواب، پڑھا جاتا ہے لکھا ہے خواہش، لیکن پڑھا جائے خواہش، سمجھے۔ واو معدولہ لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے، سمجھے، جس واو کیا ہے ایسے دیکھیے، جیسے لکھے کیا خواہش، لکھے پڑھا جائے خواہش، سمجھ میں آ گیا؟ آگے کر رہے ہیں ہا، ہا کی 2 قسمیں، کیا ہے؟ ہا کی 2 قسمیں ہیں، یہاں 2 قسمیں بتائیں گے، ہم 4 قسمیں بتائیں گے آپ کو، آپ سے اس سے پہلے آپ پڑھے ہوں گے ہا کی کیا ہے 2 قسمیں پڑھے ہوں گے، کیا ہے 2 قسمیں، لیکن ہم آپ کو اسی کو بڑھا کے ذہن وسیع کیجیے، 4 قسمیں بتائیں گے آپ کو۔ دیکھیے یہاں دے دیا ہوں، واو کی 4 قسمیں ہیں، ملفوظی جو ہر تلفظ میں آتی ہو، ملفوظی مطلب جو بولنے میں لاسٹ میں آتا ہو حرف ملفوظی کہتے ہیں، جیسے راہ کو، کہ ہا کی آواز لاسٹ میں سمجھ میں آتا ہے، ہا بولا جاتا ہے، اس کو حرف ملفوظی کہتے ہیں، جو ہا تلفظ میں آتی ہو، بولنے میں آتی ہو، اس کو کیا حرف کیا ہے ملفوظی، کیا ہے ملفوظی کہتے ہیں۔ پھر دوسرے میں آپ کو ہے ہائے غیر ملفوظی یا مختفی، ملفوظی ہائے غیر ملفوظی یا مختفی، سمجھیے دونوں ایک سیم چیز ہے، ہائے غیر ملفوظ یا مختفی جو تلفظ میں نہ آتی ہو، یعنی لکھنے میں تو آتی ہو، پڑھنے میں سمجھ میں نہ آتا ہو، جیسے پروانہ، سلطانہ، زمانہ، سمجھ میں نہ آتا، اکار آتا ہے لیکن یہ لکھنے میں کیا ہا آتا ہے نا، جیسے زمانہ، یہ ہا کا ہے لاسٹ میں، زمانہ، لیکن کیا آکار آتا ہے، جیسے
غیر ملفوظی کہتے ہیں یا اس کو مختفی بھی کہتے ہیں. مختفی چھپا ہوا ہاں ہے تو لیکن چھپا ہوا ہے. تیسرے پہ ہے آپ کو ہے ہائے ہتی. بڑی ہا کو کہتے ہیں ہائے ہتی, بڑی اس ہا کو کہتے ہیں ہائے ہتی, حلوہ والا ہا کو, یہ ہتی. سمجھ میں آ گیا. چوتھے پہ آپ کا یہاں ہائے مخلوط. ہائے مخلوط یہاں دو چشمی ہا کو بولتے ہیں. مخلوط کیا دو چشمی ہا کو, یہ ہا کو بولتے ہیں مخلوط. سمجھ گئے, اس کا ہے مخلوط. سمجھ میں آ گیا. ہا کے چار قسم ہے, ہائے ملفوظی جو تلفظ میں آتی ہو, جو تلفظ میں آتی ہو. ہائے غیر ملفوظی یا مختفی جو تلفظ میں نہ آتی ہو, پروانہ, سلطانہ, زمانہ. اسی طرح ہائے ہوتی جو بڑی ہا کو بولتے ہیں, گول والے یہ ہا کو. ہا کیا مخلوط دو چشمی ہا کو بولتے ہیں, دو چشمی ہا کو بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا ہا کی قسم میں. اب دیکھیے آگے کیا ہے یا. ویڈیو تھا لمبا ہو رہا ہے لیکن بہت اہم چیز ہے, آپ لوگ دھیان سے پڑھیے گا. اس کا کوشچن بھی سوال بھی پوچھیں گے آپ سے ہم آبجیکٹیو. دیکھیے یا کی کتنے ہیں, دو قسم. یا کی دو قسمیں ہیں. یا معروف, جو یا معروف جو یا کھینچ کر پڑھی جائے, جو یا کھینچ کر پڑھی جائے. وزیر, امیر. سمجھ گئے. دوسرے کہ یا مجہول جو یا کھینچ کر نہ پڑھی جائے, جیسے شیر, دلیر. شیر کو کھینچنا شیر ہو جائے گا, دلیر کو کھینچنا دلیر ہو جائے گا, اس لیے کہ مجہول جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے. سمجھ گئے. آگے دیکھیے. اب یہاں سے آپ کا آبجیکٹیو سوال شروع ہو گیا. دیکھیے اب اس کا سوال, پہلا سوال آپ کا ہے زبر زیر اور پیش کو کیا کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں. حرکت, متحرک, حرکات, کیا حرکات, حرکات, متحرک, حرکت, ان میں سے کوئی. تو کیا زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں, حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, پہلا سے ہی ہو جائے گا, حرکات کہتے ہیں. کہ کیوں کہ حرکات کیوں کہ حرکت کیوں ہوگا, تو کیا زبر زیر پیش تینوں کا کیا یہ سیکھا جمع ہو گیا, واحد نہیں ہے بلکہ حرکت کیا آپ کا یہاں واحد ہے یا حرکات جمع ہے. کیوں ہم تینوں پوچھے زبر زیر پیش تین چیز اگر کیا جمع ہو گیا, اس لیے یہاں حرکات آپ کا صحیح ہو جائے گا. یہ پی ایس سی کا سوال ہے, دیکھیے کتنا گھما کے پوچھا سوال. حرکات بھی ہے حرکت بھی ہے, تو کیا اس کا صحیح جواب کیا ہوگا, حرکات ہوگا. پھر دوسرا سوال آپ کا ہو جائے گا جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں. جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں. مفتوح, مکسور, متحرک, مضموم. اس کا کیا صحیح کون جواب جائے گا, مفتوح, مکسور, متحرک. اس کا صحیح جواب کا متحرک ہو جائے. کیا متحرک. جس حرف پر حرکت ہو کیا ہے, حرکت اس کیا کہتے ہیں, متحرک کہتے ہیں, متحرک کہتے ہیں. پھر آگے سوال دیکھیے, تیسرا سوال دیکھ لیجیے آپ. جانتے ہیں جس حرف پر پیش ہو اس کو کیا کہتے ہیں. جس حرف پر پیش ہو اس کو کیا کہتے ہیں. یہ کیا مفتوح, کیا مکسور, متحرک, مضموم. جس حرف پر پیش ہو, پیش کا نشان یہ ہوتا ہے, جس حرف پر کیا پیش ہو کیا کہتے ہیں, مفتوح کہتے ہیں, مکسور کہتے ہیں, متحرک کہتے ہیں, مضموم کہتے ہیں. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا مضموم. کیا ضمہ پیش کو کہتے ہیں اور جس کا حرف پر پیش ہو کیا مضموم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے سوال آپ کا ہے, سوال نمبر 4 ہے جس حرف پر زبر ہو. جس حرف پر زبر ہو اس کو کیا کہتے ہیں. جس حرف پر زبر اس کو کیا کہتے ہیں, مفتوح, مکسور, متحرک, مضموم. کیا جس حرف پر زبر ہو. زبر کس کو بولتے ہیں آپ کو پتہ ہے, زبر کس کو بولتے ہیں, زبر زبر کے نشان ہے. جس حرف پر زبر ہو کیا اس کا جائے گا مفتوح ہو جائے گا. ورڈ جس پر زبر ہو کیا مفتوح. آئیں گے سمجھ میں. یہ سوال نمبر 5 دیکھیے آپ. سوال نمبر 5 جس حرف کے نیچے زیر ہو. نیچے زیر کیا ہوتا ہے, نیچے میں ہوتا ہے. جس حرف کے نیچے زیر اس کو کیا کہتے ہیں, مفتوح, مکسور, متحرک, مضموم. اس کا صحیح جواب کیا ہو گیا, صحیح جواب کا جو ہوگا مکسور ہو جائے گا. یہ مکسور کسرہ زیر کو بولتے ہیں, جیسے کہ نیچے زیر ہو مکسور بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا. پھر آگے سوال آپ کا ہے منون. منون کسے کہتے ہیں, دو زبر دو زیر پیش کو. اچھا سوال ہے چھٹا سوال آپ کا ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں. دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں, منون, تنوین, مکسور, مجزوم. کیا کہتے ہیں. اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا
صحیح جواب کا تنوین ہو جائے گا. کیا تنوین ہو جائے گا, با صحیح ہو جائے گا. کیا دو زبر دو پیش کو کیا کہتے ہیں, تنوین کہتے ہیں. پھر آگے سوال آپ کا ہے سوال نمبر 7. جس حرف پر تنوین ہو کیا کہتے ہیں, جس حرف پر تنوین ہو, دو زبر دو زیر دو پیش ہو, جس حرف پر اس کو کیا کہتے ہیں, منون, تنوین, مکسور, مجزوم. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا منون ہو جائے گا. کیا منون ہو جائے گا. تنوین دو زبر دو زیر پیش کہتے ہیں, لیکن جس حرف کے اوپر جس حرف پر ہو کیا کہتے ہیں, منون. سوال نمبر 8 دیکھیے. جس حرف پر جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں, جس حرف پر جزم کی نشان یہ ہوتا ہے, جس حرف اس کو کہتے ہیں منون کہتے ہیں, تنوین کہتے ہیں, مکسور کہتے ہیں, مجزوم کہتے ہیں. کیا اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا مجزوم ہو جائے گا. کیا ہے صحیح جواب مجزوم ہو جائے گا. پھر آگے سوال آپ کا ہے نواں سوال. تشدید والے حروف کو کتنے بار پڑھا جاتا ہے, تشدید والے حروف کو کتنے بار پڑھا جاتا ہے, 2 بار, 3 بار, 4 بار, 5 بار, کتنے بار پڑھا جاتا ہے. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا 2 بار. کیا کہ تشدید کو کتنے بار, 2 بار پڑھا جاتا ہے. پھر آگے سوال آپ کا ہے سوال نمبر 10. مفرد حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے, مفرد حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے, 35, 36, 37, 39. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا کیا 36 ہے. کتنے ہیں 36 ہے. پھر آگے سوال آپ کا ہے مرکب حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے, مرکب حروف تہجی کی تعداد کتنے ہیں, 13, 14, 15, 16. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا کیا 15. کتنے ہیں 15 ہے. پھر آگے سوال آپ کا ہے 12واں سوال ہے حروف منقوط کس حرف کو کہتے ہیں, حروف منقوط کس حرف کو کہتے ہیں. پہلا ہے جس حرف کے اوپر نقطہ ہو, جس حرف کے اوپر نقطہ ہو. دوسرا میں ہے جس حرف کے نیچے نقطہ ہو. تیسرا میں ہے جس حرف کے بیچ میں نقطہ ہو. چوتھا ہے جس حرف پر نقطہ ہو. تو کیا صحیح ہو جائے گا, حروف منقوط کسے کہتے ہیں, جس حرف کے اوپر نقطہ ہو, کہ جس حرف کے اوپر نقطہ ہو, جس حرف کے نیچے نقطہ ہو, جس حرف کے بیچ میں نقطہ ہو, جس حرف پر نقطہ ہو. تو صحیح جواب اس کا دال ہو جائے گا. جس حرف پر نقطہ ہو, کیا جس حرف پر نقطہ ہو, جس حرف کے اوپر نقطہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں, حروف فوقانی کہتے ہیں. فوق کا معنی اوپر, سمجھے, جس کے نیچے ہو تحتانی کہتے ہیں. تو اس کا صحیح جواب کا دال ہوگا جس حرف پر نقطہ ہو صرف. پھر آگے سوال آپ ہے سوال نمبر 13. جس حرف کے اوپر نقطہ ہو, اب جی آ گیا نا, جس حرف کے اوپر نقطہ کیا کہتے ہیں, حروف فوقانی, تحتانی, محملہ, معجمہ. اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا حروف فوقانی. فوق کا معنی اوپر, فوقانی. پھر آگے سوال آپ کا ہے سوال نمبر 14. جس حرف کے نیچے نقطہ سے کیا کہتے ہیں, جس حرف کے نیچے نقطہ اس کو کیا کہتے ہیں, حروف فوقانی, حروف تحتانی, حروف محملہ, پھر معجمہ. کیا کہتے ہیں, جس حرف کے نیچے نقطہ ہو حروف تحتانی. کیا تحتانی حرف کہتے ہیں, تحت کے معنی نیچے. پھر آگے سوال آپ کا حروف علت کتنے ہیں, حروف علت کی تعداد کتنے ہیں, 2, 3, 4, 5. کتنے حروف علت کے اردو میں کتنے ہیں, حروف علت کی تعداد اردو میں 3 ہے. کتنا ہے, الف, واو, یا. سمجھے, حروف علت 3 ہے. پھر آگے سوال ہے جس حرف پر نقطہ نہ ہو اس کے کیا, جس حرف پر نقطہ نہ ہو, بندی نہ ہو, اس کے کیا کہتے ہیں, حروف فوقانی, حروف تحتانی, حروف محملہ, حروف معجمہ. کیا کہتے ہیں, جس حرف پر نقطہ نہ ہو, نقطہ نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا حروف محملہ. حروف کیا کہتے ہیں, اس کو کیا ہو جائے گا, حروف محملہ, حروف غیر منقوط. یا اس کو حروف محملہ حروف غیر منقوط بھی کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا. پھر آگے سوال آپ کا ہے واو کی کتنی قسمیں ہیں, واو کی کتنے, 2, 3, 4, 5. صحیح جواب اس کا جو ہوگا واو کی کیا ہے, 3 قسمیں. واو کی 3 قسمیں ہے, وائے معروف, وائے مجہول, وائے معدولہ. پھر آگے سوال آپ کا سوال نمبر 18. یا کی کتنی قسمیں, یا کی 2, 3, 4, 5. یا کی کتنے ہیں, 2 قسمیں. یا کی 2 قسمیں, یا کی 2 قسمیں, یا معروف, یا مجہول. پھر آگے سوال ہے سوال نمبر 19 میں
الف کی کتنی قسم ہے؟ الف کی کتنی قسمیں؟ 2 3 4 5. تو الف کی 2 قسمیں. کتنے قسمیں؟ 2 قسمیں. الف مکسورہ الف ممدودہ. الف مکسورہ جو الف مکسورہ الف ممدودہ. پھر آگے سوال آپ کا 20واں سوال ہے ہاں کی کتنی قسمیں؟ ہاں کی 2 3 4 5. اصل ہاں کی امتحان میں پوچھا کتنے قسمیں تو آپ 2 لگائیے گا. ہاں کی کتنی قسمیں؟ 2. اچھا ہم 4 قسمیں بتائیں آپ لوگوں کو. ہائے ہوتی، ہائے مخلوط، سمجھے، جو آپ کو کیا کر صاف پڑھا جائے، جو 4 قسم بیان کے اوپر میں. لیکن جو آپ کے امتحان میں جائے گا تو 2 قسم پوچھا جائے گا. کیا ہے؟ 2 لگانا ہے. ہاں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ہائے ملفوظی، ہائے مختفی. پھر آگے سوال آپ کا 20واں سوال ہے نون. نون کی کتنی قسم ہے؟ نون کی 2 3 4 5. تو نون کی بھی کیا ہے؟ 2 قسمیں ہیں. نون کی بھی 2 قسمیں ہیں. نون گنہ نون ظاہر. نون گنہ نون ظاہر. پھر آگے سوال آپ کا آ گیا الف مقصورہ کی. کیا الف مقصورہ کی نشاندہی کیجیے. الف مقصورہ کی نشاندہی کیجیے. جو کھنچ کے الف پڑھا نہ جائے. ادب، بال، ہوا، سبھی. اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ یہ تینوں صحیح ہو جائے گا. ادب، بال، ہوا. الف مقصورہ تینوں میں پایا جا رہا ہے. پھر آگے سوال 23واں سوال ہے آپ کا الف ممدودہ کی نشاندہی کیجیے. الف ممدودہ کی نشاندہی کیجیے. جو الف کھنچ کر پڑھ جائے. آج، آگ، آم، سبھی. تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ سبھی ہو جائے گا. کہ آج بھی ہے، آگ بھی ہے، آم ہے. ان کو کیا تینوں صحیح ہو جائے گا. پھر آگے سوال ہے آپ کا وائے مادولہ کی نشاندہی. وائے مادولہ جو واؤ کیا لکھا تو جائے پڑھا نہ جائے. لکھا تو جائے پڑھا نہ جائے. تو کیا ہے؟ خواب، خواب، خواہش، درخواست، سبھی. اس کا جواب کیا ہو جائے گا آپ کو؟ سبھی ہو جائے گا. کہ تینوں کیا ہے؟ سبھی ہو جائے گا. تینوں میں کیا وائے مادولہ ہے لیکن پڑھا جاتا ہے. سمجھیے، خواب، خواہش، درخواست. کیا ہے؟ اس کا جواب سبھی ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا آپ کا؟ پھر آگے سوال آپ کا ہے سوال نمبر 25 ہے ہائے ملفوظی کی نشاندہی. ہائے ملفوظی جو ہا ظاہر ہو. ہائے ملفوظی ظاہر ہو. کیا ہے؟ بندہ ظاہر نہیں ہو رہا. گناہ ظاہر ہے. گندہ، رشتہ. اس کا کیا؟ گندہ میں الف آ رہا ہے، رشتہ میں بھی ہے. تو اس کا جو ظاہر ہا اس کا کیا بات ہے؟ اس کا صحیح جب کیا؟ گناہ. صحیح جب کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا. گناہ کیا کہ میں ہا کا آواز آ رہا ہے. گناہ ہا رہا. سمجھ گیا؟ 25 کا جواب کیا؟ گناہ ہو جائے گا. پھر کیا ہے؟ سوال نمبر کتنا ہے آپ کا 26 کا ہائے مختفی کی نشاندہی. ہائے مختفی جو ہا چھپا ہوا. مختف میں نے چھپا ہوا. ٹھیک ہے؟ جس کے کونیز میں سیاہ، گناہ، بندہ کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب کیا کہ بندہ. کیا؟ بندہ. ہاتھ لکھا جاتا ہے لیکن بولنے میں ہاتھ سمجھ میں نہیں آتا. بندہ. سمجھے؟ یہ 26 سوال آپ تک آبجیکٹیو سبجیکٹیو سب پڑھائے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں. چلیے پڑھنے والے ضرور پہنچائیں. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. تب تک کہ چلیے خدا حافظ.